ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں ایک آئلینڈ ہے جسے کہا جاتا ہے سائپرس۔ اس کی کافی لانگ اور کمپلیکس ہسٹری ہے اور مختلف قسم کے سویلائزیشنز یہاں پر گزری ہے۔ جب ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی کافی ایک کمپلیکس ایک تاریخ ہے جو کہ کنٹینیو کرتی ہے ویریس ہسٹوریکل پیریڈس میں، جو کہ شروع ہوتی ہے 7th سینچری میں، اور پھر ہم اس میں اوٹومنز امپائر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر بعد میں برٹش کولونیلزم کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اور آج کے پریزنٹ موجودہ ٹائم میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ آج بھی ایک کانفلکٹ ہے بٹوین ترکی اینڈ گریک اسٹیٹ۔ یہ ڈیوائیڈڈ ہے، اوپر جو ہے وہ ترکش ہے اور نیچے جو ہے وہ گریک آرتھوڈکس پاپولیشن رہتے ہیں۔ اب یہاں پر اسلام کی تاریخ کس طرح اس کی اوریجن ہوتی ہے، یہاں پر اسلام کی کیا تاریخ ہے، مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے، فرسٹ ٹائم مسلمانوں نے اس کو کب کیپچر کیا تھا، اور آج پریزنٹ ڈے میں جو اس کی کنفلکٹ ہے بٹوین ترکی اور گریک، تو اس کی کیا تاریخ ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ سائپرس میں مسلمانوں کی اور اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے 7th سینچری میں۔ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں فرسٹ ٹائم مسلمان انڈر دی لیڈرشپ آف معاویہ ابن ابو سفیان 647 AD میں وہ فرسٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں ٹو کیپچر دس آئلینڈ۔ اب یہ وہ پیریڈ تھا کہ مسلمان اپنی ملٹری کافی حد تک بلڈ کر چکے تھے اور وہ مختلف قسم کے ریڈز کرتے تھے۔ اب اس ریڈ میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگرچہ مسلمان اٹیمپٹ تو کرتے ہیں لیکن وہ اس آئلینڈ کو مکمل طور پر کیپچر نہیں کرتے، بٹ اٹ مارکڈ دی فرسٹ کنٹیکٹ بٹوین اسلام اینڈ سائپرس۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں 688 AD میں عبد المالک بن مروان کی لیڈرشپ میں مسلمان فرسٹ ٹائم اس آئلینڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب مسلمان جب اس آئلینڈ کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہاں پر مسلمانوں کی پاپولیشن تو نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر کرسچینٹی تھی، اور جو لوگ یہاں پر رہ رہے تھے میجورٹی جو تھی یہاں پر تو وہ گریک آرتھوڈکس تھے، جو کہ کرسچنس تھے، ان کا جو مذہب تھا تو وہ عیسائی مذہب تھا۔ اب وہ آئلینڈ کو کنٹرول تو کرتے ہیں لیکن رول کرنے میں، اور چونکہ یہاں پر مسلمان بھی ایک بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے تو یہ سارے جو چیلنجز تھے تو ان کو وہ فیس کر رہے تھے۔ تو اگرچہ ان کے پیریڈ میں وہ کنٹرول تو کرتے ہیں تو ماس کنورژن جو ہوتی ہے اسلام میں تو وہ اس پیریڈ کے دوران نہیں ہوتی، لیکن اس کے پیریڈ کے دوران یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیاد رکھتے ہیں اور اسلام کو وہ یہاں پر فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرتے ہیں اس آئلینڈ۔ 12th اور 13th سینچری، اب یہ وہ پیریڈ ہے جس کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، جو کہ مذہبی جنگیں تھی، اور جو یروشلم شہر ہے تو اس کے اوپر یہ کنفلکٹ تھی۔ مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ شہر ان کے کنٹرول میں ہوگا، جبکہ عیسائیوں کا یہ ماننا تھا کہ اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ جو شہر ہے یروشلم تو اسلام اور کرسچینٹی دونوں مذہب میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ اس پیریڈ کے دوران بہت سارے بیٹلز ہوتے ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اور ان جنگوں میں سائپرس بھی ایک بیٹل گراؤنڈ بنتی ہے، اور 1191 میں جو تھرڈ کروسیڈ وار ہوتی ہے تو انگلینڈ کا جو رولر تھا جو کرسچنس کو لیڈ کر رہا تھا، جس کا نام تھا رچرڈ دی لائن ہارٹ، تو ان کی لیڈرشپ میں کرسچنس مسلمانوں سے یہ آئلینڈ کیپچر کرتے ہیں، اور اس پیریڈ کے دوران جو ان کا کنگڈم تھا، کنگڈم آف یروشلم، تو اس پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئلینڈ کرسچنس کے انڈر ہوتا ہے۔ کروسیڈز وار کے بعد نارتھ افریقہ میں ایک ڈائنیسٹی وجود میں آتی ہے جسے کہا جاتا ہے مملوک ڈائنیسٹی۔ اب جو مملوک ڈائنیسٹی تھی تو وہ کافی ایک پاورفل ریجنل ڈائنیسٹی سمجھی جاتی تھی اس وقت۔ تو جب ہم مملوک ڈائنیسٹی پیریڈ کے دوران سائپرس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور یہاں پر اسلامی تاریخ کو اور مسلمانوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اگرچہ اس پیریڈ کے دوران یہ جو آئلینڈ تھا سائپرس یہ کرسچنس کے انڈر ہی تھا، لیکن جو مملوکس تھے تو وہ
اس آئلینڈ میں جو مسلمانوں کی کمیونٹی تھی تو ان کے ساتھ وہ الائنسز کریٹ کرتے ہیں اور ایک کانٹیکٹ وہ ان کے ساتھ بناتے ہیں، جس کا ایک گریجول امپیکٹ ہو رہا تھا وہاں کے مسلمانوں کے اوپر۔ 16th سینچری ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے سائپرس کی تاریخ میں، کیونکہ یہ وہ پیریڈ تھا کہ اوٹومن امپائر ایک پاورفل امپائر بن چکی تھی۔ تو 1571 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوٹومنز اس آئلینڈ کو یعنی کہ سائپرس کو مکمل طور پر کیپچر کرتے ہیں وینیشین سے، اور جب وہ اس کو کیپچر کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو یہاں پر لاتے ہیں اور سیٹلڈ کرتے ہیں۔ تو ایک ڈیموگرافک چینج ہوتی ہے اس پیریڈ کے دوران، اور یہ بات آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر جو مسلمان آئے تھے اور آباد ہوئے تھے تو وہ زیادہ تر ترکس تھے، کیونکہ جو اوٹومنس تھے تو وہ بھی ترکس تھے، تو اسی وجہ سے ان کے پیریڈ میں اس ریجن میں ترکس کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی مسلمان آتے ہیں ان کے پیریڈ کے دوران تو وہ سارے زیادہ تر ترکس تھے، اور اب جو سائرس تھی تو وہ آفیشلی ایک پارٹ بن چکی تھی اوٹومن امپائر کی۔ اوٹومنس جب یہاں پر اپنا رول اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ پھر پالیسیز کی امپلیمنٹیشنز بھی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں مساجد بناتے ہیں، وہ اسلامک سکولز بناتے ہیں، وہ اسلامک انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، اور خاص کر یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جو گریک آرتھوڈکس تھے تو وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس پیریڈ کے دوران یہاں پر جو آج ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہے نارتھ میں اور سینٹر میں، تو یہ اس پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم کمیونٹیز ہے تو وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام بھی کافی تیزی کے ساتھ سپریڈ ہوتا ہے۔ اوٹومنز یہاں پر اسلامک شریعہ لا کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں، اور اوٹومنز کے انڈر مسلمانوں کو بہت سارے پریویلیجز بھی حاصل ہوتے ہیں، انکلوڈنگ ایڈمنسٹریٹو اٹانومی، اور زیادہ تر جو مسلمانوں کے جو مین ہبس تھے جدھر مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں پاپولیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس آئلینڈ میں جو ناردرن پارٹ ہے اور اس کے علاوہ جو سینٹرل پارٹ ہے سائپرس آئلینڈ میں، تو یہ وہ ایریاز تھے جدھر مسلمان بہت زیادہ فلرش ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے مین ایریاز تھے جدھر مسلمان پاپولیٹڈ ہوتے ہیں۔ سائپرس میں آپ کو بہت سارے اسلامک سائٹس دیکھنے کو ملیں گے، لیکن دو ایسے سائٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے سائپرس میں۔ اس میں سے ایک ہے لالا مصطفیٰ پاشا موسک، جو کہ پہلے سینٹ نکولس ایک کیتھیڈرل تھا، لیکن پھر بعد میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے مسجد میں۔ اسی طرح جو دوسرا امپورٹنٹ سائٹ ہے تو وہ ہے سلیمیہ موسک، جو کہ اٹ سیلف سینٹ صوفیہ کیتھیڈرل تھا، لیکن پھر اوٹومنس کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے انٹو موسک۔ تو یہ جو دو سائٹس ہیں تو یہ آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں اگر مسلمان جاتے ہیں یا باقی لوگ جاتے ہیں تو یہ ہسٹوریکل سائٹس ہیں، ان کو وہ ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ 19th سینچری یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں یورپ میں امپیریلزم کی رائز ہوتی ہے، اور مختلف پاورز جس طرح برٹش کی بات کی جائے، فرانس کی بات کی جائے، تو وہ پوری دنیا میں کولونیلزم شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ سائپرس میں بھی آتے ہیں، اور 1878 میں وہ اس آئلینڈ کو اپنا ایک پارٹ بناتے ہیں، اور ان کے درمیان اور اوٹومن امپائر کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی یا یہاں کا جو کنٹرول تھا تو وہ اوٹومنز انٹرسٹ کرتے ہیں برٹش امپائر کو۔ اب برٹش جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کے انڈر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیریڈ کے دوران مختلف قسم کے چینجز وہ کرتے ہیں اپنی پالیسیز کے ذریعے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو پولیٹیکل سٹیٹس تھی یا ریلیجیس سٹیٹس تھی تو وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونے لگتی۔ برٹش رول کے دوران وہ یہاں پر جو مسلمان تھے جو ترکش تھے تو ان کو وہ سائڈ پر کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہاں پر جو وہ توجہ دیتے ہیں تو وہ گریکس کے اوپر دیتے ہیں، اور ان کو وہ یونائٹڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے جدھر بھی انہوں نے کولونیلزم کی ہے تو ان کی جو مین ایک فیمس پالیسی ہے وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، پہلے لوگوں کو ڈیوائڈ کرو اور پھر ان کے اوپر رول کرو۔
تو یہی سب انہوں نے یہاں پر بھی کیا ہے سائپرس میں جب وہ یہاں پر رول کر رہے تھے۔ اب اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر جو گریکس تھے، گریک آرتھوڈکس تھے، ان کے درمیان اور جو مسلمان تھے ترکش، تو ان کے درمیان ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، اور یہ ٹینشن آج بھی کسی حد تک جاری ہے۔ 20th سینچری میں یہاں پر مسلمانوں کی پاپولیشن ڈکریز ہونا شروع ہوتی ہے، اور 20th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے جس میں اوٹومن امپائر جرمنی کے ساتھ الائے تھا، تو چونکہ ان کو شکست ہوتی ہے اور اس کے بعد اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی میں کمال اتا ترک ینگ ترکس کو لیڈ کرتے ہیں اور وہ خلافت کو خود ہی ختم کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو مسلمان تھے ترکش، تو پھر ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو زیادہ تر جو ترکس تھے تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں پر ترکی، تو یہاں پر مسلمانوں کی پولیٹیکل ڈکلائن بھی ہوتی ہے، اور جو سوشل اور ریلیجیس انسٹیٹیوشنز تھے مسلمانوں کی تو وہ بھی بہت زیادہ ویک ہوتی۔ اب اگر ماڈرن تاریخ کی طرف آ جائے تو 1974 میں ایک ڈرامیٹک ڈیولپمنٹس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے سائپرس میں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے شروع میں کہ یہاں پر اسلام کی ایڈونٹ سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں گریکس آرتھوڈکس رہتے تھے، اور پھر اوٹومنس کے ٹائم میں 1571 میں جب وہ اس کو فتح کرتے ہیں تو یہاں پر وہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ترکش کو لاتے ہیں اور ان کو یہاں پر آباد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ناردرن پارٹ ہے یا سینٹرل پارٹ ہے سائپرس میں، تو یہاں پر سارے جو ہے وہ مسلمان ہیں، وہ میجورٹی میں ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور جو گریک آرتھوڈکس ہے تو وہ سدرن پارٹ میں آباد ہے۔ اب 1974 میں گریک یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس آئی لینڈ کو گریک اسٹیٹ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 1974 میں ترکی اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور جو ندرن جو پارٹ ہے اور جو سینٹرل پارٹ ہے جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں، تو اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے۔ تو آج یہ آئی لینڈ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اوپر جو سائڈ ہے وہ ترکی کے کنٹرول میں ہے اور نیچے جو ہے وہ گریک کے کنٹرول میں ہے، لیکن جس پارٹ کو ترکی کنٹرول کر رہا ہے تو اس کو ریکوگنائز بھی صرف ترکی نے کیا ہے، اور نیچے جو گریک والا سائڈ ہے جس کو گریک اسٹیٹ سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو انٹرنیشنلی سب آلموسٹ ریکوگنائز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈسپیوٹ جو کہ 16 سینچری میں اس کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر برٹش کے ٹائم میں جب ہم آتے ہیں تو یہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہاں پر کریٹ کرتے ہیں جب وہ ایک کمیونٹی کو الائن کرتے ہیں اور دوسری کمیونٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کمیونٹی کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کمیونٹی کے درمیان ایک کنفلکٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر 20th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، اور آج بھی یہ مسئلہ جاری ہے۔